الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد. ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا. میرے بھائیوں بزرگوں، کل کا دن ہمارے لیے، ہم سب ہندوستانیوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ 15 اگست کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا. کہ وہ انگریز جو اس ملک یا ملک عزیز کے اندر تجارت کی خاطر آئے تھے، لیکن اپنی عیاریوں، اپنی مکاریوں، اپنی چال بازیوں کے ذریعے سے یا لوگوں کے یا ہندوستانیوں کے دلوں کے اندر پھوٹ ڈال کر کے، اختلاف پیدا کر کے یہاں کے لوگوں پر قابض ہو گئے اور تاجر سے حکمراں بن گئے. حکمراں بننے کے ساتھ ساتھ یہاں کی عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے اور لوگوں کو غلامی کی زنجیروں کے اندر باندھ دیا، جکڑ دیا. کئی سالوں کے بعد لوگوں کی کوششوں سے جب لوگوں کو، ہندوستانیوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ انگریز ہم پر یا ہمارے ملک پر قابض ہو چکے ہیں اور ملک کے باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو جو دانشور طبقہ تھا، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو ان کی عیاریوں اور چال بازیوں سے آگاہ ہو چکا تھا، اس نے سمجھا کہ اگر ان کی یہی عیاری اور مکاری رہی تو یہ پورے ملک پر قابض ہو جائیں گے اور اسی طرح غلامی کی زنجیروں کے اندر ہم کو جکڑ کر کے اور باندھ کر رکھیں گے اور ظلم و ستم کا پہاڑ توڑیں گے. اس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ہے. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے یا انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور بڑی کوششوں کے بعد 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر کے 1947 تک کی جنگ آزادی تک لوگوں نے، ہندوستانیوں نے بلا کسی تفریقے، مذہب و ملت، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب مل کر کے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا یوگدان اور قربانیاں پیش کی. تب جا کر کے یہ ملک انگریزوں کے شکنجوں اور ان کی غلامی سے آزاد ہوا. اس ملک کی آزادی کی خاطر جہاں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بھی پورا ہاتھ ہے، وہی ہم مسلمانوں کا بھی اس جنگ کی آزادی میں اور اس ملک کو آزاد کرانے میں پورا یوگدان اور سپورٹ شامل ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ، طلباء کا ایک بڑا طبقہ اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی قربانیاں پیش کی. اس ملک کے پہلے وزیر تعلیم، پہلے آزاد بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اگر تمام لوگوں کی قربانیوں کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور یعنی پٹنہ کی قربانیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. دلی کے اس گلیوں میں یا لال قلعے کے اس در و دیوار پر علماء کرام کی لاشیں ایسی دکھائی دیتی تھی جس کو تاریخ نے اپنی صفحات کے اندر نقل کیا ہے، ثبت کیا ہے. اور اسی طرح سے جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو ہمارے اپنے مسلمان بھائی اس ملک کو چھوڑ کر کے جب
دوسرے ملک کی طرف جانے لگے تو ایک دانشور نے جو اس ملک کا پہلا وزیر تعلیم تھا، جسے دنیا مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتی ہے، اس نے کہا تھا کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، تم اس ملک کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اس ملک کو چھوڑ کر تم کیوں جا رہے ہو؟ یہ ملک تمہارا ہے، اس ملک کی خاطر تم نے اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس جامع مسجد کی اس سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے خطاب کیا تھا کہ یہ دیکھو، یہ جامع مسجد کی یہ مینار تمہیں آواز دے رہے ہیں، تم سے اچک کر سوال کر رہے ہیں کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو۔ یہی وہ جمنا ہے جس کے پانی سے تمہارے قافلے نے، تمہارے اسلاف نے کل وضو کیا تھا، اور تم آج اس ملک کو چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک مسلمان جو کل خود طوفان ہوا کرتا تھا، آج طوفان کے ڈر سے اس ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ آج اس فرار کو تم ہجرت کا نام دے رہے ہو، جو ایک بزدلی ہے، اور ایک مسلمان، ایک مومن کبھی بزدل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے وہ تاریخی خطاب تھا جو تاریخ کے صفحات کے اندر نقل ہے۔ اور ابھی حال ہی میں مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ملک کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اعتراف کیا ایک ڈیبیٹ کے اندر کہ جہاں اس ملک کی آزادی کی خاطر غیر مسلموں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، تمام مسلک اور تمام دھرم کے بھائیوں نے اپنا یوگدان پیش کیا ہے، وہی مسلمانوں کی قربانیاں کسی سے کم نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی قربانیاں، اور چاہے وہ علماء کی قربانیاں ہوں یا مسلم عوام الناس کی قربانیاں ہوں، ان کی قربانیاں بھی اس ملک کی خاطر بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس ملک کے اندر سر اٹھا کر کے رہنا چاہیے، اور جس طرح سے اس ملک کے اندر سب کے حقوق ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی بھی حقوق ہیں۔ سب کو ایک ساتھ جو ہے ایک آنکھ سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمان خود اپنی تاریخ کو نہیں جانتے ہیں، اور میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، آج مسلمانوں کی تاریخ کو یا ہندوستان کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے دنیا کے سامنے یا ملک کے سامنے پیش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں پر یا مسلمانوں کی درسگاہوں پر یا مسلمانوں کی مسجدوں پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، جو کہ بے بنیاد چیزیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے وطن کے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنی حالات سے آگاہی اختیار کریں، اور اس ملک کا جو تاریخ ہے، جس کو لوگوں نے، جو پڑھے لکھے انسان تھے، جو سمجھدار طبقہ تھا، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس ملک کی آزادی کی خاطر تمام لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے ہوں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ غیروں کا حق ہے۔ اس لیے ہم کو اس ملک کے اندر سر اٹھا کر کے رہنا چاہیے، اور اپنے حقوق کو ماننے اور منوانے کے لیے حکومت کے سامنے جائز مطالبات رکھنے چاہیے، چاہے وہ قلم کے ذریعے سے ہو یا زبان کے ذریعے سے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنے اور اپنی صحیح اور سچی تاریخ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام کی اتباع اور پیروی کرنے، اور اس ملک کے اندر بھائی چارگی کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ، اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ، آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، وآخر دعوانا